With the name of Allah, most merciful and the most beneficent. तूने इस बाग को सींचा है लहू से अपने, तूने इस बाग को सींचा है लहू से अपने, तेरी खुशबू से तेरा बाग हमेशा महके. Respected principal, vice principal, teachers and my dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our Kite Day celebration. Today we are here to pay tribute to the founder of our nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. कुदरत की तरफ से हम सब पर रहमत का इम्कान बना, कुदरत की तरफ से हम सब पर रहमत का इम्कान बना, तो इल्म तदब्बुर का मालिक तकदीर से इंसान बना. एक फहमो फिरासत से इसने जज्बों की क़यादत ऐसे की, एक फहमो फिरासत से इसने जज्बों की क़यादत ऐसे की, वो कायद-ए-आज़म कहलाया बानी पाकिस्तान बना. Now student of class 3 will come on stage to present a speech. Husna Nawaz. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام، ارباب علم اور دانش اور علم کے سمندر کی ابھرتی ہوئی لہروں، السلام علیکم. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جس اور جا ہے محمد علی جناح، لگتا ہے ٹیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح. صدر علی وقار، آج میرا موضوع سخن ہے قائد اعظم محمد علی جناح. علی وقار، اتنے کم وقت میں اتنی عظیم شخصیت کا احاطہ کرنا میرے لیے کڑا امتحان ہے. 25 دسمبر 1876 بروز اتوار پیدا ہونے والا بچہ محمد علی جناح، کسے پتا تھا کہ وہ کل کو بابائے قوم بن جائے گا؟ عظمت کیا ہے، کسے ملتی ہے؟ اس بارے میں اقوال تو مل جاتے ہیں، لیکن عظمت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بے غرض اور بے لوث ہو کر کسی کی مالی فلاح کے لیے ایسے کام انجام دیے جائے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے. محمد علی جناح بھی عظمت کے انہی اصولوں پر پورا اترتے تھے. ان کی شخصیت، نفاست، غداری اور خود اعتمادی لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ ناممکن ہے، کیونکہ جن سے عبادت کی توقع وہ دوسروں سے کرتے تھے، ان کی پابندی پہلے خود کیا کرتے تھے. اس کی مثال پاکستان کے ایک بیان کے اجلاس میں ملتی ہے. اس اجلاس میں قائد اعظم بھی موجود تھے. ADC گل حسن نے قائد اعظم سے پوچھا کہ سر، اجلاس میں موجود وزراء کے لیے چائے پیش کی جائے یا کافی؟ آپ نے چونک کر سر اٹھایا اور فرمایا کہ وہ لوگ گھروں سے چائے یا کافی پی کر نہیں آتے، جنہیں چائے یا کافی پینی ہے وہ گھر جا کے پیے. قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزراء کے لیے نہیں. صدر علی وقار، قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے بنیادی وسائل کا ایک کرتے تھے. وہی میں ایک اجلاس کے دوران انہوں نے فرمایا کہ مسلمان فرقوں اور ذات پاک کو نہیں بلکہ اسلام اور قوم کی محبت پیدا کریں گے. ذات پاک اور اونچ نیچ کو چھوڑ کر کام اور صرف کام کا سنہرا اصول اپنائیں گے. مگر افسوس سر افسوس، افسوس سر افسوس کہ ہم نے ان سنہرے اصولوں کو بھلا دیا ہے اور محنت کی بجائے کرپشن، صداقت کی بجائے دھوک اور دھوکہ زانی، امانت اور دیانت کی بجائے خیانت اور بے ایمانی کا زہر اپنے رگوں میں اتار چکے ہیں. صدر علی وقار، آج کے پاکستان کو دیکھیں تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے خون اور پسینہ بہا کر یہ وطن اس لیے حاصل کیا تھا کہ غیر ملکی جارحیت کے جوہری اٹیک، بم دھماکوں کی تنتناہٹ، معصوم بچوں کا قتل عام اور قوم کی بیٹوں کی زندگی تار تار ہو. نہیں جناب والا، کیا یہ عدالتیں اس لیے بنی تھی؟ کیا یہ عدالتیں اس لیے بنی تھی کہ ظلم حکمران ان کے دروازوں تک پریٹوں اور کول کے ساتھ آئے اور بے گناہ مظلوموں کی آہیں عدالتوں کے ساتھ ٹکرا واپس آئے؟ نہیں جناب والا، نہیں. آج ضرورت اس عزم کی ہے کہ اگر ہمیں قائد کے پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں محنت، صداقت، سچ اور اتحاد جیسے سنہرے اصول کو اپنانا ہوگا، تاکہ ہمیں یہ نہ کہنا پڑے
کیا کسی بہیما کی حفاظت ہوگی؟ ہم سے ایک خواب نہ سنبھالا گیا. شکریہ. Thank you, Hasina Nawaz. Now I would like to call Muhammad Hassan. حیات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، حیات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، اور نیند کے غیبے سے جگایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے، اس قائد اعظم کو صدایات رکھیں گے اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر رب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح. جناب عالی، بات ہے 19ویں صدی کی، جب ہندو سیاستدان مسلمانوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے. بر صغیر کے مسلمان ہر طرف سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے. ایک طرف ہندو اپنی منافقانہ سوچ سے انہیں ہر میدان میں پیچھے رکھنا چاہتے تھے، تو دوسری طرف انگریز انہیں بر صغیر کی سب سے پست قوم سمجھتے ہوئے ان پر آگے بڑھنے کے دروازے بند کر رہے تھے. اس وقت میں تمام اعلیٰ عہدوں اور اچھے تعلیمی اداروں میں مسلمان ہند کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا. تب رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا. خون پہ خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پہ خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. جناب عالی، 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والے محمد علی جناح ہی وہ اصل ہیرو تھے. شکریہ. Now Shanzi, welcome. Principal, teachers and students, Assalamu alaikum. Today, the topic of my speech is the last message of Qaid Azam. It was therefore with a sense of supreme satisfaction at the fulfillment of his mission that Jinnah told the nation in his last message on 14 August 1948. Jinnah said that the foundation of our state has been laid and it is for you to build and build as quickly and as well as you can. In accomplishing the task he had taken upon himself to date and contributed more than any other man to Pakistan creation. He died on 11 September 1948. How true it is to say that Gandhi died by the hands of an assassin, but Jinnah died by his devotion to Pakistan. Thank you. ایک انگریز پروفیسر نے ایک بار قائد اعظم سے پوچھا کہ دولت اور دانائی میں کیا چیز لینا پسند کریں گے، تو قائد اعظم نے کہا دولت کو. انگریز نے طنزیہ کہا، مجھے پتا تھا. قائد اعظم نے کہا ہر انسان وہ چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو. ایسے تھے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے ہمیں آزادی دلائی. Now I would like to call upon the stage the student of class 4, حسنہ زاہد. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جاتا ہے وہ شیشہ تلاش کر. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم رہنما تھے. ان کی پیدائش 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں ہوئی. قائد اعظم محمد علی جناح نے لندن میں قانونی تعلیم حاصل کی اور ایک کامیاب وکیل بن گئے. انہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے جنگ لڑی. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی تھے. انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے محنت کی. ان کا مزار کراچی میں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک عظیم رہنما کے طور پر یاد کیا جائے گا. شکریہ. Thank you, حسنہ. ملیحہ منصور, please come on stage. ملت کا پاسبہ ہے محمد علی جناح، ملت ہے جس میں جان ہے محمد علی جناح. جناب عالیہ، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو
جناح تھا. آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم انگلستان سے حاصل کی. آپ نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا. آپ نے 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی. آپ کا مزار کراچی میں ہے. شکریہ. پاکستان زندہ باد. Thank you, Maliha Mansoor. Now I would like to call Jannat Kamran. Good morning and Assalamu alaikum everyone. Today we are here to celebrate the birthday of a great leader, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He was born in 25th December 1876 in Karachi. He is called a father of a nation because he gave us a beloved country, Pakistan. Quaid-e-Azam worked very hard to give Muslims a very land where they could live in peace and freedom. He taught us the importance of faith, unity and discipline. He always said that hard work and honesty make a nation strong. We should follow his words and work to make Pakistan a great country that just remember his sacrifices and promises to be Pakistan. Good morning, citizen. Thank you, Jannat. Now Myra Sabri, please come on stage. जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम. आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. नक्शे बेमायनी में एक रंगे हकीकत भर दिया, नक्शे बेमायनी में एक रंगे हकीकत भर दिया, मर्द हैं तूने मुमकिन को नामुमकिन कर दिया. प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना सियासत का रोशन सितारा है. ऐसा शख्स जिसके दिल में अपनी कौम का दर्द हो, जो अपनी कौम को अजमत की बुलंद जो अपनी कौम को अजमत की बुलंदियों पर ले जाए. सदियों में ऐसा पैदा होता है. हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है. बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा. प्यारे साथियों, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ज़हीन और ख़ुद एमा सियासतदान थे जिन्होंने तलवार उठाए बगैर हमें आज़ादी दिलाई. उन्होंने ना सिर्फ अंग्रेज़ों बल्कि हिंदू से भी निजात दिलाई. इस फ़हम फ़राज से, इस जज्बों की क़यादत की, इस फ़हम फ़राज से, इस जज्बों की क़यादत की, वो कायद-ए-आज़म के लाया और बानी पाकिस्तान बना. शुक्रिया. Thank you, Myra. Now Maimuna Bibi, please come on stage. Respected principals, teachers and my dear school fellows, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is the founder of Pakistan. He was born in Karachi on 25th December 1876. After early education in Karachi and Bombay, he went to England for higher education. He distinguished himself over there and returned to India as a barrister. He started law practice in Bombay. He joined Congress and worked for Hindu-Muslim unity later on. When he came to know that Hindu leaders were narrow-minded, he left Congress and joined Muslim League. He worked hard for Muslims and organized them. As a result of his struggle, Pakistan appeared on the map of the world on August 14, 1947. His health went down day by day due to his overwork. He died on September 11, 1948. May God shower his blessing upon him. Ameen. Thank you, Maimuna. Now I would like to call Amna Noor. जज्बा मिले दिल में जगाया तूने, जज्बा मिले दिल में जगाया तूने, एक आजाद वतन हमको दिलाया तूने. Quaid-e-Azam is the great leader of our history. He is the founder of Pakistan. His real name was Muhammad Ali Jinnah. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is our hero. He was born on 25 December 1876 in Karachi.
لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے. تھینک یو. Thank you, Amna. Now Abrish Batul, please come on stage. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, I do not believe in taking the right decision. I take a decision and make it right. These powerful words were spoken by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران, یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. Respected principal, where the teachers and my dear fellow students, you must have understood that the topic of my speech is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He was a man of multi-dimensional personality. He was a man who was the father of nation. He was a man who was no doubt one of the most charismatic leaders in the world history. He was a man of principles who set very high political standards and values and never compromised on them. Dear audience, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah always wanted Pakistan amongst the greatest nation of the world. Although we still have a long way to make our Pakistan the Qaid's dream, but Quaid-e-Azam must be very proud father of the nation today, because today we are the first Islamic country to construct new self-power plants, because today we have the 6th largest military force in the world, because today we have Hasham Hadi Khan, Arfa Abdul Karim, may Allah rest her in peace. My fellow students, let's pledge today that we will make our Pakistan a Pakistan of Quaid-e-Azam. We will make our Pakistan the Pakistan of Qaid's dream. Pakistan Zindabad. Thank you, Abrish. Now Abdul Hadi, please come on stage and present your speech. میرے محترم اساتذہ کرام اور عزیز دوستوں، السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا موضوع اس عظیم انسان کے لیے ہے جن کا نام قائد-اعظم محمد علی جناح ہے. ان کا اصل نام محمد علی جناح ہے اور آپ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. آپ ایک ذہین، بہادر اور قابل رہنما تھے. آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی کر کے انہیں ایک پرچم تلے جمع کیا. وہ ایک محسن عظیم تھے. انہی کی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں، ہم دلشاد ہم ہوئے ہیں. آپ کی طویل جدوجہد اور کوششوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا. آپ 11 ستمبر 1948 کو خالق حقیقی سے جا ملے. آپ کا مقبرہ کراچی میں ہے. چمکا ہے تیرے دل سے یہ قومی نشان، چمکا ہے تیرے دل سے یہ قومی نشان. ہمارا آباد ہے تجھی سے گلستان ہمارا. Thank you, Abdul Hadi. Now Ares, please come on stage and present your speech. جناب صدر اور میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج میں آپ کی خدمت میں قائد-اعظم کی شان میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد. کیا کہے دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد، کیا کہے دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد. تو بھی تو دیکھے تو ذرا دیروں کو پہچان نہ پائے، تو بھی تو دیکھے تو ذرا دیروں کو پہچان نہ پائے. ایسی بدلے کوچے کی فضا تیرے بعد، ایسی بدلے کوچے کی فضا تیرے بعد. اور جناب صدر آخری شعر عرض کرتا ہوں، اور تو کیا کسی بے ماں کی حفاظت ہوتی، اور تو کیا کسی بے ماں کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب نہ سنبھالا گیا تیرے بعد. شکریہ. قائد-اعظم نے فرمایا، علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائے، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. To present a tableau, I would like to call Ishal, Rada and Alia Noor. یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا
دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان۔ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تو اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرے تکبیر سے لی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان۔ Now I would like to call Muawiyah from class 5 to come and present a speech. تیر کی ختم ہوئی صبح کے آثار ہوئے، شہر کے لوگ نئے عزم سے بیدار ہوئے، شاخ در شاخ چمکنے لگے خوشبو کے چراغ، عالم خاک سے پیدانے گلزار ہوئے۔ عزت مآب پرنسپل صاحب و سامعین محفل، السلام علیکم۔ تاریخ 25 دن سوموار، مہینہ دسمبر، سال 1876، مکان وزیر مینشن، مقام کالادر، شہر کراچی، ملک ہندوستان اور انگریز حکمران۔ شب یکبستہ، ادھر مؤذن اذان دیتا ہے، ادھر پونجا جنا کے خوابگاہ میں مسلمان ہند کی آزادی کا آفتاب پرجمال آنکھ کھولتا ہے۔ نام محمد علی رکھا جاتا ہے۔ آغوش مادہ سے گہوارے تک، گہوارے سے مدرسۃ الاسلام تک، اور مدرسۃ الاسلام سے جامعہ ممبئی تک، اور جامعہ ممبئی سے انگلستان تک اپنی تعلیم و تربیت کا سفر طے کرنے والا یہ پرکشش، خوش مزاج، خوش لباس اور باروب قانوندان عہد شباب ہی میں سیاست میں اترتا ہے، آل انڈیا کانگریس میں اپنا لوہا منواتا ہے۔ جب گورے کو ہندوستان چھوڑنا نوشتے دیوار لگتا ہے تو ہندوستانی مسلمانوں کے مقدر کا یہ سکندر محسوس کرتا ہے کہ صرف گوروں سے نجات ہی نہیں بلکہ ایک جداگانہ خود مختار اسلامی ریاست کا قیام بھی ہم پر لازم ہے۔ اس احساس کی بنیاد بے شک ہندو کی تنگ نظری اور مسلم اقلیت ہندو رہنماؤں کا تعصب تھا۔ آخرکار محمد علی جناح کو حضرت اقبال کے خواب کی تعبیر آل انڈیا مسلم لیگ میں دکھائی تھی، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ محمد علی مسلمانوں نے ہند کے قائد نہیں، قائد اعظم ثابت ہوئے۔ جناب پرنسپل صاحب، ہمارے قائد نے شب و روز محنت کر کے اس ملک کو ترقی دی۔ قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان میں 76% ہندو اور 24% مسلمان تھے، اس لیے قائد نے سوچا کہ اگر جمہوری حکومت قائم ہوئی تو اقتدار ہندوؤں کو ملے گا اور مسلمان ان کے ماتحت رہیں گے۔ میرے قائد نے آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اور آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے پیارے وطن کو ریاستی مدینہ کے طرز پر استوار فرمائے۔ والسلام۔ Thank you, Muawiyah. Now Muizur Rahman, please come on stage and present your speech. Honorable Chief Guest, my respected teacher and all my fellows, Assalamu alaikum. Today the topic of speech which I am going to deliver is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. There are so many great personalities, but I like Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, a person who was not only a man but a whole institution of truth, honesty and sincerity. He was born at a rich and admired family in Karachi. He got higher education from abroad. He proved his worth as a successful lawyer and stepped in the fields of politics.
Quaid-e-Azam observed the miserable condition of Muslims and decided to work for them. He presented his case of the two-nation theory in so effective way that each corner of subcontinent resounded with a single voice. लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान. It was the result of his wonderful leadership that on 23rd March 1940, the Pakistan resolution was presented at the place of Minar-e-Pakistan, Lahore, and the Pakistan movement entered into a new phase. Then the sound to get Pakistan converted into the utmost passion of Muslim community in subcontinent. Quaid had a broad vision, a wide and talented vision, a bold and clear vision, a massive and energetic vision, a life sense of practical work which kindled the whole nation over the path of a unique course, and eventually on 14 August 1947, a new sun appeared at the horizon of the South Asia, which shone with the new name Pakistan. Yes, the Pakistan of Quaid, which was determined with the slogan, Pakistan ka matlab kya? La ilaha illallah. Quaid-e-Azam became the first Governor General of Pakistan. At the end, I want to share some of the evergreen wondering of Quaid-e-Azam. As he said, I do not believe in taking the right decision. I take a decision and make it right. Thank you. Shaim Khalid, please come on stage. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त मआब प्रिंसिपल साहिबा, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा करम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने, हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने, और नींद के गलबे से जगाया हमें जिसने, खतरे से गुलामी के बचाया हमें जिसने, खतरे से गुलामी के बचाया हमें जिसने, आज़ादी का फिर शौक दिलाया हमें जिसने, इस कायद-ए-आज़म को सदा याद रखेंगे, इस कायद-ए-आज़म को सदा याद रखेंगे और इसके हसीन बाग को आबाद रखेंगे। आज मेरी ज़बान जिस अजीम शख्सियत का तज़किरा करने की कोशिश कर रही है, जिसने ऐसे वक्त में आँख खोली जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज हुक्मरानों को जुल्म सितम जन्म ले रहा था। हिंदुस्तान के तमाम हुक्मरान अंग्रेजों के सामने नजरें झुकाए खड़ा था। हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मुगलिया सल्तनत के सूरज को गुर्ब हुए 19 बरस का अरसा बीत चुका था कि 25 दिसंबर 1876 को कराची की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ। कौन जानता था कि ये बच्चा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनेगा? कौन जानता था कि ये बच्चा अंग्रेज हुक्मरानों को जीना हराम कर देगा और डंके की चोट पर ये ऐलान करेगा, ये हक हमारा आज़ादी, ये हक हमारा आज़ादी, ये लफ्ज़ प्यारा आज़ादी, तू कैसे न देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। शुक्रिया। Thank you, Mashaim. Now I would like to call Sabah Noor. Respected principal, audible teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today I am here to present a speech on Quaid-e-Azam. तारीख के औराक उसे याद रखेंगे, तारीख के औराक उसे याद रखेंगे, इस बंदे मोमिन को कोई लाख बुला दे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born on 25th December 1876 in Karachi. He was a lawyer, politician and the founder of Pakistan. Jinnah had a long and distinguished political career. He was the greatest leader of his century. He devoted his life for the creation of Pakistan. Initially, he was the member of Indian National Congress. He worked
worked for Hindu-Muslim unity, but later on he joined the Muslim League in 1930. He worked day and night to establish Pakistan. In 1940, his effort led to the resolution of Pakistan. After 7 years of Pakistan resolution, his dream came true and Pakistan emerged on the map of world. To get Pakistan, he did not care for his ever forsaking health. He did not care for danger to his life and opposition from the Hindus and the English. He was ready to face all the circumstances. He emphasized to work hard to the whole nation. मुखलिस था बेरिया था मोहम्मद अली जिना, मुखलिस था बेरिया था मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का ना खुदा था मोहम्मद अली जिना, उल्फत थी उसको रहमत के नाम से, उल्फत थी उसको रहमत के नाम से, इस्लाम पे फिदा था मोहम्मद अली जिना, इस्लामियाने ईद की खिदमत के वास्ते, इस्लामियाने ईद की खिदमत के वास्ते अल्लाह ने दिया था मोहम्मद अली जिना. Thanks. Thank you, Sabah. Now Hafsa Tashmeen, student of class 5, will come on stage for a poem in her beautiful voice. यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान. हर सिमत मुसलमानों पे चाही थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और ना रहे तकबीर से दी तूने गवाही. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. I am Arij Imran from class 6. Today we gather to celebrate the birth anniversary of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founding father of Pakistan. Let me start with these beautiful lines. Quaid-e-Azam, the founding of nation. Every soul now his great narration. He was the cause of Pakistan creation. His unwavering dedication, unrelenting passion, and uncompromising commitment to the creation of Pakistan paved the way for our nation independence. Quaid's vision for a separate homeland for Muslim was rooted in his desire for justice, equality. Now Arush Nawaz, please come on stage and present your speech. जनाब सदर, मोहतरम असाज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम. आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह. मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्नाह, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्नाह, मिल्लत है जिस्म जा है मोहम्मद अली जिन्नाह. लगता है टी जाके निशाने पर जिसका थी ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिन्नाह. आज हम 25 दिसंबर का दिन कायद-ए-आज़म
اصول عظیم رہنما کی یاد دلاتا ہے جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ وطن، ایک آزاد زندگی اور اپنی شناخت کی پہچان دی۔ قائد اعظم کی شخصیت ہمیں ایمان، اتحاد اور تنظیم کا پیغام دیتی ہے جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے مشکل رہا ہے۔ قائد اعظم کا عزم، ان کی دیانتداری اور اصول پسندی آج بھی ہمارے دلوں میں روشن چراغ کی مانند ہے۔ انہوں نے کہا تھا، کام 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 اور بس کام۔ کامیابی کا واحد راستہ یہی ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ شکریہ۔ Thank you, Arush. Now, Shumaira Zahid, please come on stage and present your speech. یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ غلامی سے ہم کو اسی نے بچایا، غلامی سے ہم کو اسی نے بچایا، دیا روشنی کا اسی نے جلایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہادر اور ایماندار رہنما تھے۔ ان کی پیدائش کراچی میں ہوئی اور انہوں نے لندن میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ جناب نے 1906 میں سیاست میں شمولیت اختیار کی اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کیا اور 1936 میں مسلم لیگ کے صدر بنے۔ انہوں نے پاکستان کی تخلیق کے لیے محنت کی اور پہلے گورنر جنرل بنے۔ انہوں نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کیا۔ ہمیں ان کی تعلیمات کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہمیشہ ایک عظیم رہنما کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی۔ ہر شیشہ ہی ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ہی ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ شکریہ۔ Thank you, Shumaila. Now, I would like to call Abdullah Asif. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخلص تبیریاتا محمد علی جناح، مخلص تبیریاتا محمد علی جناح، ملت کا ناخدا تھا محمد علی جناح۔ حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام، ارباب علم و دانش اور علم کی سمندر کی ابھرتی ہوئے لہروں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ جناب علی وقار، اتنے کم وقت میں اتنے عظیم شخصیت کا احاطہ کرنا میرے لیے کڑا امتحان ہے۔ 25 دسمبر 1876 بروز اتوار پیدا ہونے والا بچہ محمد علی جناح، کسے پتا تھا کہ وہ کل کو بابائے قوم بن جائے گا؟ عظمت کیا ہے، کیسے ملتی ہے، اس بارے میں اقوال تو مل جاتے ہیں، لیکن عظمت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بے غرض اور بے لوث ہو کر کسی مالی فلاح کے لیے اس کا انجام دیے جائے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ محمد علی جناح بھی عظمت کی انہی اصولوں پر پورا اترتے تھے۔ ان کی شخصیت، نفاست، خودداری اور خود اعتمادی لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ناممکن ہے۔ جن سب ضوابط کی توقع وہ دوسروں سے کرتے تھے، ان کی پابندی پہلے خود کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال پاکستان کی کابینہ کے ایک اجلاس میں ملتی ہے۔ الفت تھی اس کو رحمت کے نام سے، الفت تھی اس کو رحمت کے نام سے، اسلام پہ فدا تھا محمد علی جناح۔ اسلامیہ نے ہند کی خدمت کے واسطے، اسلامیہ نے ہند کی خدمت کے واسطے اللہ نے دیا تھا محمد علی جناح۔ شکریہ۔ Thank you, Abdullah. Now, I would like to call Latifullah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔
آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ نقش بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، نقش بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، مراد عین تو نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ مخلص تبے ریاتا محمد علی جناح، مخلص تبے ریاتا محمد علی جناح، ملت کا ناخدا تھا محمد علی جناح۔ پیارے ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد علی جناح سیاست ہند کا روشن ستارہ تھے، ایسا شخص جس کے دل میں اپنی قوم کا درد ہو، جو اپنی قوم کو عظمت کی بلندیوں پر لے جائے، صدیوں میں کہیں ایک پیدا ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، قائد اعظم ایک ذہین اور خود اعتماد سیاستدان تھے جنہوں نے تلوار اٹھائے بغیر ہمیں آزادی دلائی۔ انہوں نے نہ صرف انگریزوں بلکہ ہندوؤں سے بھی نجات دلائی۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ جناب صدر، قائد اعظم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ ایک بے ہمت، ایماندار اور محنتی انسان تھے۔ آپ نے ایک آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ قائد اعظم ہمارے ملک میں مذہبی آزادی چاہتے تھے۔ اگر ہم قائد کی سوچ اور افکار پر عمل کریں تو ہم بھائی چارہ اور برابری حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کے اختتام پر ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت جسم و جاں ہے محمد علی جناح۔ لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح۔ تھینک یو لطیف اللہ۔ تیرے بغیر پاکستان کا وجود تھا کہاں، تیرے بغیر پاکستان کا وجود تھا کہاں، تیری انتھک کوششوں سے بنا پاکستان، کہ حیرت سے دیکھتا رہا تجھے جہاں، کہ حیرت سے دیکھتا رہا تجھے جہاں، اے میرے جناح اے میرے جناح۔ Now the student of class 7 will come to present her speech. فاطمہ بی بی۔